حدیث میں آیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. کیڑی حدیث ہی چاہے جی, کوئی حوالہ نہیں ہے, لوگوں کی مشہور کی ہوئی حدیث ہے, ایسی کوئی حدیث کہیں موجود نہیں ہے. حالانکہ علم کا بنیادی سرچشمہ مکہ اور مدینہ شریف ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین سے مکہ آنا پڑے. اس سے مراد کون سا علم ہے؟ پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ یہ حدیث ہی بالکل جھوٹی ہے, فیبریکیٹڈ روایت ہے اور یہ کشف المحجوب سے نکلی ہے اور کوئی اس کی سند نہیں. کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. علم کی فضیلت میں تھوڑی آیات ہے قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل. اسی طریقے سے آیا سورہ فاطر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی معرفت, اللہ کی خشیت صرف اہل علم کو ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اللہ کے حضور دعا کریں اور رب زدنی علما, اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو علم کی فضائل میں تو کتنی آیات, کتنی احادیث. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دے گا, اس کے لیے جنت آسان کر دے گا. تو ان سارے علوم سے مراد ظاہر ہے پرائمری طور پر علم دین ہی ہے, آخرت کے طرف توجہ دلانے والا علم. اب چاہے اس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہو یا شرعی علوم کے ساتھ, جو بھی اللہ کی تعارف کی طرف لانے والی چیز ہے وہ علم جو ہے وہ علم ربانی ہے. دو علوم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں, ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کے ذریعے کتاب و سنت کا علم, اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنس کا علم, دا نالج obtained through observations and experiments. تو علم وحی ہو یا علم سائنس, یہ دونوں ہی اللہ کے علوم ہیں. اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 38, علم سائنس اور علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اس میں میں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں کہ دونوں علوم اللہ ہی کی طرف سے ہیں, اور مکہ مدینے سے جو علم ہے وہ تو اب آپ کے پاس ویسے ہی پہنچ چکا ہے. مکہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک دے کے گئے تھے, اپنی سنت چھوڑ کے گئے, جو آج مصحف کی شکل میں اور صحیح الاسناد کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. یہ علم آ چکا ہے, اس کے اوپر عمل کریں اور اسی میں انشاءاللہ تعالی آخرت کی کامیابی انشاءاللہ. اگلا سوال انہوں نے لکھا ہے کہ جی حقیقت ایک ہوتی ہے یا دو یا تین حقیقتیں ہوتی ہیں؟ اگر حقیقت ایک ہوتی ہے تو چاروں ائمہ اختلاف کے باوجود برحق کیسے ہیں؟ یہ تو میرے بھائی لوگوں کی منہ شگافیاں ہیں نا کہ چاروں ہی حق پہ ہیں. یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ یہ جناب گلاس ہے میرے ہاتھ میں, ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ موٹر سائیکل ہے, تیسرا کہتا ہے جی یہ جہاز ہے, چوتھا کہتا ہے نہیں یہ کتاب ہے. تو اگر ہم کہیں گے نہیں چاروں ہی صحیح کہہ رہے ہیں, آخر یہ اتنے بڑے بڑے عالم ہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے, نہیں, کہتا ایک ہی صحیح ہے. حقیقت ایک ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے. باقی ظاہر ہے کہ روایات آنے میں, تفسیر بیان کرنے میں بیچ میں ایسے جھوٹے راوی شامل ہوئے جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اس کی وجہ سے دین ٹیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن صحیح اور ضعیف کا فرق ہمارے محدثین نے کر دیا. اس حوالے سے صحیح مسلم کا مقدمہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں, جو امام مسلم نے صحیح مسلم کا مقدمہ صحیح مسلم کا حصہ ہے جو میں نے پڑھایا ہے مسند نمبر 36 کے اندر, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, امام مسلم نے صحیح مسلم کی پہلے 92 روایات اس دلیل پر لی ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور جھوٹی حدیثیں کس طرح گھڑی گئی ہیں, اور تابعین میں کتنے بڑے بڑے کذاب ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں. تو تابعین میں سے یہ ابان بن ابی عیاش تابعی تھا, امام حنیفہ کا استاد تھا. تو اب آپ دیکھ لیں یہ کذاب راوی ہے, اسی نے وہ روایت گھڑی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو شہید کیا, ان پہ دروازہ پھینک دیا, نعوذ باللہ. یہ جھوٹا آدمی ہے. تو تابعین میں بھی بڑے بڑے کذاب لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ حقیقت ایک ہی ہے. اب وہ روایتیں اگر جعلی ہیں تو ان کو اصول محدثین پہ دیکھا جائے گا, اور پھر سب سے بڑی حقیقت تو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے. یہ فوراً روایتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. مجھے پہلے بتائیں کہ امت میں سے کتنے % لوگ ہیں جن کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں؟ اور یار آپ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے
15 کروڑ سے زیادہ آبادی تو قرآن پاک کا پہلا صفحہ سورہ فاتحہ کا ٹیسٹ نہیں پورا کر سکتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین حدیثوں پہ تو بعد میں آئیں گے, پہلے یہ تو ٹیسٹ پورا کریں. یہ تو کبھی کسی بابے سے جا کے مانگتے ہیں, کبھی کسی قبر کے اوپر جا کے مانگتے ہیں, اور قرآن میں وہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ نماز میں ہی رہ جاتا ہے. تو پہلے قرآن کے اوپر آئیں. قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے, اسی کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے. قرآن کو لے کے چلیں نا, روایتوں کو بعد میں دیکھیں. اور روایتوں میں بھی یہ جو دو مین کتابیں ہیں بخاری اور مسلم, اس پہ تو کم از کم اہل سنت کا اتفاق ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں, ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے. تو پہلے یہ 7563 حدیثیں بخاری میں اور اتنی مسلم میں, یہ کو 15,000 روایتیں تو پہلے پڑھ لینا آپ, پھر اگلی پھر روایتیں دیکھیں گے. 80% دین تو اس میں کور ہو جاتا ہے, اور عقائد تو 100% قرآن میں ہے. قرآن بخاری مسلم پڑھتے نہیں ہیں اور روایتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں. وہ جی حقیقت ایک ہے جی, وہ 4 ہیں. ایک یہ میرے بھائی, جب آپ کو یہ سارے ٹیسٹ پڑھ لیں گے نا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے فراڈ لے کے چل رہے ہیں. صرف صحیح بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے, وہ کون لے کے چل رہا ہے وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, منت کیا ہے؟ منت جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو کیا منت ماننی ہوگی؟ میرے بھائی منت جو ہے نا, اس کے اوپر مسئلہ نمبر 68 ہے, منت اور قسم کے کفارے کے اوپر. میرا منت کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ منت باندھنے سے کسی کی مصیبت نہیں ٹلتی, کنجوس کا مال نکل جاتا ہے. یہ کنجوس کا مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے, اس سے کوئی بلا نہیں ٹلتی. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. وہ مجھے پھر ایک بات یاد آ گئی, وہ کہتے ہیں جناب کہ صدقہ جو ہے نا وہ بلا کو کھا جاتا ہے, اور مولوی ایسی بلا ہے جڑی صدقے نے بھی کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک مزاح کے طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے. تو صدقہ جو ہے بلا کو کھا جاتا ہے, وہ ٹھیک ہے, کیونکہ صدقے میں آپ اللہ کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھ رہے ہوتے, آپ پہلے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے, اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, تو اور اس کا رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی عمر بھی دراز ہو جائے گی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, اس میں میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں. تو منت سے کچھ نہیں ہونے کا, کنجوس کا مال نکل جائے گا. البتہ جس نے منت مان لی اب پوری کرنا اس پہ ضروری ہوگی. وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے کہ منت, اس کو پھر اپنی منتیں پوری کرنی ہوں گی, منت ہو یا قسم ہو. قسم پورے ارادے سے جو بندہ کھاتا ہے اور زبان سے, اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اگر وہ پورا نہیں کرتا. قسم اور منت کا کفارہ ایک ہی ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو منت کا کفارہ ہے وہی قسم کا کفارہ ہے, جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ اگر کوئی منت توڑ دیتا ہے یا قسم توڑ دیتا ہے, اور قسم مستقبل کے لیے ہوگی کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا, اور اس کو توڑ دیتے ہیں. یہ جو ماضی کے بارے میں ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا, یہ قسم نہیں ہوتی. یہ تو ایک آپ جھوٹی قسم اس حوالے سے کھا رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ماضی کا رپورٹ کر رہے ہیں. یہ قسم رکھنا یا توڑنا نہیں ہے. یا منت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میرا یہ کام ہو گیا, میں اتنے نوافل پڑھوں گا یا اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا, اور اگر وہ نہیں کر پاتا تو کفارہ دے گا. اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ ایک غلام آزاد کر دے. غلام آزاد نہیں کر سکتا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا, یا 10 مسکینوں کو کپڑا لے کے دے دے. یہ اس میں دونوں میں آپشن ہے. اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا یعنی غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھے. لیکن 3 مسلسل روزے وہی رکھے گا جو پہلے 2 کام نہیں کر سکتا. تو یہ منت کا اور قسم کا کفارہ ہو جائے گا. باقی اس کو ماننے سے کچھ نہیں ہونا. اور جو غلط منتیں ہیں کہ جی میرے گھر بیٹا ہوا تو میں جناب اس کو فلاں دربار تک پیدل چلا کے لے کے جاؤں گی, یا اس کی میں اتنی لمبی ایک جو ہے وہ بالوں کی چٹیاں رکھ لوں گی اور فلاں دربار پہ جا کے اس کو ٹینڈ کرواؤں گی, یہ ساری حرام منتیں ہیں. ان منتوں کا نہ پورا کرنا واجب ہے. پورا کرنا تو حرام کا مرتکب ہوں گے, اور ایسی منت کو توڑنے کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ منت ہی غلط تھی. کفارہ کون سا؟ ہاں اس کا کفارہ یہ ہے اسی منت کے اوپر توبہ کریں.
کیا آندھا میں منت نہیں مانوں گا، یہ مانو گی اس طرح کی.